بیرسٹر گور خان صاحب یہ بتائیں، کل آپ تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن کمیشن میں بھی پیش ہوں گے، فارن فنڈنگ کیس میں کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کیس ہے، آپ پشاور ہائی کورٹ بھی جا رہے ہیں، کافی زیادہ تحریک انصاف کو آج کل عدالتوں میں مقدمات کا سامنے، آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب پر بہت سے مقدمات کی سماعت شروع ہو گئی ہے اور معاملہ نااہلی کی طرف جا رہا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ نااہلی کی طرف یہ تو کوشش بہت کر رہے ہیں. خان صاحب نے اس کا بتحاشا ذکر بھی کیا ہوا ہے کہ یہ ان کی کوشش ہے ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ بننی ہوگا. میں آپ کو مثال دے دوں، ابھی جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے کے آئے کہ لڑکی ہے اور یہ کس کی بیٹی ہے، حامد میر صاحب اس کیس میں پیش ہو گیا تھا پشاور ہائی کورٹ میں. پشاور ہائی کورٹ میں یہ کیس ٹیک اپ ہوا اور جس وقت خان صاحب نے نامینیشن فارم فائل کیے تو یہی آبجیکشن وہاں اٹھایا گیا. وہاں آبجیکشن اٹھا کر کے اعجاز انور صاحب کے سامنے کیس تھا، اس میں پیش ہوا. اس کیس میں کورٹ نے ہولڈ کر دیا. میں نے ارگو کر لیا کہ کہاں کا ریکارڈ میں نے دینا ہے، نادرا کے مطابق اپنی اولاد کا دینا ہے یا کوئی اور کرنا ہے. یہاں سے لے کے آنا تھا. کوشش یہ کرنا ہے کہ ملائن کرو، بلیک میل کرو، کبھی آڈیو کبھی ویڈیو، کسی بھی طریقے سے، کیونکہ گراؤنڈ پہ تو پولیٹیکلی یہ اس کو ڈیفیٹ کر نہیں سکتے، تو اس لیے ان کو اسی طرف جائے گا. آپ کے خیال میں یہ جو نیا کیس شروع ہوا ہے اس سے عمران خان کو کوئی خطرہ نہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی خطرہ نہیں میرے حساب سے. یہ کیس آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے ایک مرتبہ. دوسری مرتبہ ہے کہ اس وقت تو وہ ایم این اے رائے بھی نہیں ہے، اگر ہے بھی تو اس میں کوئی ڈائریکشن نہیں دی جا سکتی ہے. تو ادروائز میرٹ پہ بھی یہ نہیں ہو سکتا اور ادروائز بھی نہیں ہو سکتا جہاں فارن فنڈنگ کا کیس ہے. تو اب ہائی کورٹ سے ہماری تو التجا ہے بار بار اس کو فائنل ہیئرنگ کرے. اگر ہائی کورٹ نے بھی سن لیا تو فارن فنڈنگ ہم نے تو ساری کی ساری ثبوت دی ہوئے. جیسے آپ کو اگر پورا ریکارڈ اس کا دیکھے تو آپ کو واحد پولیٹیکل پارٹی ملے گی، واحد پولیٹیکل پارٹی ملے گی جس نے کمپلیٹلی فنڈنگ کی ہے پورٹس نے. ایک ایشو آج بھی الیکشن کمیشن کے سامنے موجود تھا جس پہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آنی ہے، جس میں پی ٹی آئی کا یہی کہنا ہے کہ ہمارا کیس تو ایکسپیڈائٹ کر لیا آپ پیپلز پارٹی سے اور پی ایم ایل این سے کیوں نہیں. اس کے ایک سمپل مثال بتاؤ، ان میں سے ایک پارٹی کا 75 کروڑ روپے انہوں نے لگائے ٹی وی ایڈز پہ لگا دیے. ثبوت کہاں سے، پیسہ کہاں سے آیا تھا؟ نہیں ہے. اچھا، ان کو تو کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا جی عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن کا؟ دیکھیے، میں تبصرہ نہیں کروں گا جس کیس کا آپ نے کیس اٹھایا، کیوں اٹھایا مجھے نہیں پتا کیوں اٹھایا ہے، میں اس پر تبصرہ نہیں کروں گا. لیکن جو بھی آپ بات کرتے ہیں وہ کسی پیپر کے تحت نہیں کرتے کہ فلاں کے حساب سے جواب دوں یا فلاں کاغذ کے حساب سے جواب دوں. آپ انڈر اوتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کے ڈکلیریشن دے رہے ہوتے ہیں. آپ یا ڈینائی کر دیں، انڈر اوتھ ڈینائی کر دیں، یا انڈر اوتھ ایکسیپٹ کر لیں. اس وجہ سے مگر یہ کیس آپ کیوں لے کر آئے ہیں ٹی وی کے اوپر، یہ آپ جانیں یا عدالتیں جانیں، اس پہ تبصرہ کرنا فضول ہے. جہاں تک فورن فنڈنگ کی بات ہے جی، وہ آپ کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے. اس کے اندر اندرجیت دوسانجھ کون ہے، اس میں بیری شنیپ کون ہے، اس میں وہ بھارتی خواتین کون ہیں، اس میں امریکی لوگ کون ہیں، وہ تمام چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہو کے سامنے آ گئی. اگر آپ آج بھی کہتے ہیں میں نہ مانوں تو مت مانیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ آ جائے. اسی کو میں کہتا ہوں جو میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ پولیٹیکل فیوڈلزم ہے عمران خان کا، کہ ایک طرف تو نواز شریف کو نااہل کر دو کس بات پہ کہ وہ اپنے بیٹے سے تنخواہ لے سکتا تھا، اگرچہ اس نے نہیں لی، مگر کیونکہ لے سکتا تھا اس وجہ سے وہ ساری زندگی کے لیے نااہل ہے. لیکن یہاں پہ جو مرضی اجاڑ پڑ جائے تو کہیں گے کہ کون سے کاغذ کے تحت آپ کر رہے ہیں. تو ایک ہی رکھیے ترازو. میرے پاس بھی 1 منٹ ہے، اگر آپ اجازت دیں میں زبیری صاحب سے بات کر لوں. زبیری صاحب، پہلے بھی نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے، اس سے پہلے بھی بہت سے سیاستدان پاکستان کی تاریخ میں ڈسکوالیفائی ہوئے. اب عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے بہت سی درخواستیں مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب فرض کریں، اگر ابھی تو فیصلہ ہونا ہے لیکن اگر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے تو کیا اس سے پاکستان میں پولیٹیکل کرائسس ختم ہو جائے گا؟ میں نہیں سمجھتا. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں ڈسکوالیفیکیشن کا جو لا ہے اس کو نظر ثانی کرنے کی بہت ضرورت ہے. پولیٹیکل لیڈرز کو الیکشن میں حصہ لینے کا حق ہونا چاہیے، پولیٹیکل پارٹی کا ممبر ہونے کا ان کا حق ہونا چاہیے، اور یہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ عوام کرے. ہاں، ڈسکوالیفیکیشن ابھی کیونکہ آئین میں آرٹیکل 62 اور 63 ہے، اس کے تحت جو ڈسکوالیفیکیشن ان کی انٹرپریٹیشن آ چکی ہے. تو جب تک اگر آرٹیکل 62 سے وہ اس پہ نہیں اترتے پورے تو ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے بندہ. لیکن اور کتنے عرصے کے لیے ہوگا، یعنی نااہل ہوں گے، وہ تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا، جیسے نواز شریف صاحب کے کیس میں کہا تا حیات.